آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ پرابلم جو ہے یہ صرف پاکستان کی نہیں ہے, کیونکہ ملا مافیا اب ہندوستان میں بھی اتنا ہی بے خوف ہے جتنا وہ پاکستان میں. فرق صرف اتنا ہے یہاں کہ وہ بلیسفمی کے نام پہ لوگوں کو مار نہیں پاتے. اس کے علاوہ باقی جتنا بھی جب بد زبانی جتنی بھی آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں اس سے کم یہاں نہیں ہے, اور وہ بالکل بے خوف ہیں. وہ سب کو 5 وقت کی اذان تو سب کو سناتے ہی ہیں, وہ تو بالکل ایک طرح کا روٹین ہے. اور وہی والی بات جو آپ اپنے ویڈیو میں کہہ رہی تھی کہ صاحب کی الگ الگ وقت کی ہے, الگ الگ سب کی کمیٹی کی ہے, الگ الگ ٹائمنگ دی ہوئی ہے. ایک بند ہوتا ہے دوسرا چالو ہو جاتا ہے, دوسرا بند ہوتا ہے تیسرا چالو ہو جاتا ہے. اور بلکہ بھارت میں تو یہاں پہ لا ہے, یہاں تو یہ قانون ہے کہ آپ لاؤڈ اسپیکر کو ایک پرٹیکولر ڈیسیبل سے زیادہ نہیں چلا سکتے. اس کے بعد بھی مزے سے کرتے ہیں. اور ہماری سرکاروں میں اور کچھ میں وہ تھوڑا سا ذرا سیکولر بننے کا زیادہ شوق بھی ہے, تو اس میں اس شوق کے چکر میں ان کو لانگ روپ دیتے رہتے ہیں. اور جیسا آپ نے کہا کہ جو بھی یہ کہتے ہیں اسلام کے حوالے سے, وہ اپنے فقہ کے جو سرمایہ دار ہیں اور جو ان کے قرآن و حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں سارا کا سارا, اور اپنے حساب سے تو کہتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اب جو ایک یہ لیٹسٹ جو ایک سمسیا انسان کے سامنے آئی ہے اس سے یہ کیسے ٹیکل کریں گے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان خود کھڑے ہو کر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کہ یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں اس میں سے 90% غلط ہے, اور وہ خود طرح طرح کی ریفارمز لا رہے ہیں جس طرح سے سعودی عرب میں. اور اس کو دیکھ کے بھی ملا مافیا جو ہے وہ بہت پریشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور آخرکار وہیں کا تو حوالہ دے کے, وہیں کا تو سارا کا سارا پروف دے کے اور وہی ایویڈنس دے کے تو یہ سب اپنی باتوں کو صحیح ٹھہراتے ہیں, اور وہ فاؤنڈیشن ہی چلی جائے گی تو کیا ہوگا. آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ بالکل سر, مجھے تو بہت بلکہ اچھا لگا ہے, بہت خوشی ہوئی ہے کہ سعودی کراؤن پرنس نے یہ بات کی ہے, کیونکہ یہاں پر تو ہم ہر چیز جو ہے وہ سعودی عرب کے حساب سے ہی کرتے ہیں اور انہی کو مانتے ہیں. یہاں پہ جتنے لوگ بھی ہیں, جتنے بھی ملا ہیں, تو اگر وہ ایسا کر دیں گے تو کچھ ٹائم کے بعد ہی صحیح, لیکن ان کو بھی کرنا پڑے گا. جیسے اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو ان کو بھی کہنا پڑے گا کہ ہاں جی اسرائیل بھی کوئی کنٹری ہے. تو یہ سعودی عرب کے پیچھے ہی چلتے ہیں. باقی جیسے میں اسلام آباد میں رہتی ہوں, تو اسلام آباد میں اگر کبھی کوئی آئے اور دیکھے یہاں پر اگر آپ کو کوئی گھر چاہیے ہو رینٹ پہ, یا کوئی گھر لینا ہو, آپ خریدنا ہو, تو جو مسجد کے ساتھ یا مسجد کے پاس ہوتا ہے نا, اس گھر کی اس کا رینٹ بھی کم ہوتا ہے, کیونکہ کوئی لیتا نہیں ہے اور کوئی خریدتا نہیں ہے. کیونکہ یہ ملا سارے وقت لاؤڈ اسپیکر پہ, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا ویڈیو میں, شور مچاتے رہتے ہیں اور ان کے خطبے جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. اور باہر جتنے لڑکے اور مرد ہوتے ہیں یہ مسجد کے باہر آپ کو کھڑے ہوئے ملیں گے اور خطبہ باہر سے ہی سن لیتے ہیں, اور جب وہ ختم ہوتا ہے تو پھر اندر چلے جاتے ہیں. تو ان کے خطبے بھی اپنے اپنے ہوتے ہیں, اور یہ جتنے مولوی ہیں یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. اور بات جو یہ کرتے ہیں بالکل جو انہوں نے کراؤن پرنس نے بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے, کہ اس ٹائم پہ جو حدیثیں تھیں وہ ابھی ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, وہ اس زمانے کے لحاظ سے تھی. وہ بہت سی تو ایسی ہیں جس کا شاید جن کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا, شاید ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ میں نے کب کہا. تو اس طرح کی اپنی طرف سے گڑی ہوئی باتیں ہیں, اپنی طرف سے لکھی ہوئی چیزیں یہ بولتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے یہاں پر بھی جیسے میں نے کہا کہ یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, یہ ملا تو ایک دوسرے سے اور بات کیا کرتے ہیں کہ زندگی تو مرنے کے بعد ہوگی, اور یہاں پہ جی آپ بہت سادہ زندگی گزاریں اور بس اچھے کام کرتے ہیں نا, خود نہیں کرتے. خود جو ہے وہ یہ کروڑوں کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, کروڑوں کے ان کے گھر ہوتے ہیں, اور سب سے اچھا بزنس ہی ایسا ہے کہ جو ریلیجن بیچنے کا ہے. اگر کسی کو کوئی کام نہ ملے, کوئی جاب نہ ملے, وہ بیٹھ جائے اور بس یہی پھونکیں اور تعویذیں اور بتانا شروع کر دے کہ یہ پڑھو تو ایسا ہو جائے گا, اور وہ پڑھو تو بالکل پیسے آ جائیں گے. تو اسی سے جو ہے ان کی اتنی کمائی ہو جاتی ہے, کیونکہ یہاں پر لوگ اتنا اندھا بلیو کرتے ہیں اور ہر وقت یہی کچھ کرتے رہتے ہیں, کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کا بزنس خوب چلتا ہے. مجھے کوئی ایک مولوی بتا دیں جو سادہ زندگی گزار رہا ہو. ہر کوئی جو ہے مطلب شراب یہ پیتے ہیں, سارے نشے یہ کرتے ہیں, لڑکیوں کے ساتھ یہ پکڑے جاتے ہیں, بلکہ یہ تو لڑکوں کے ساتھ بھی پکڑے جاتے ہیں, اور اس کے بعد سوری, اور بلکہ یہ تو ان کا تو یہ حال ہے کہ کوئی مطلب کوئی آپ کو ایسا مولوی نہیں ملے گا جس کے پاس پیسہ نہ ہو.
ہر کسی کے پاس, چاہے وہ میڈیا میں آتا ہو میڈیا میں نہ آتا ہو, لیکن پھر بھی اتنا یہ جو مذہب بیچتے ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے, یہ زمینوں پہ لوگوں کے قبضہ کر لیتے ہیں. وہاں پر اگر کوئی گیا ہوا, فار ایگزامپل کسی نے زمین لی ہے اپنی پلاٹ کو چھوڑ کے, بیچارہ کسی باہر کی کنٹری میں کام کر رہا ہے, تو اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر وہ بہت ٹائم تک چیک نہ کرے تو وہاں پہ مسجد بنا دیں گے, حجرہ بنا دیں گے مولوی کا, یا مدرسہ بنا دیں گے. تو مدرسے کے اوپر کسی طریقے سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, اور اسی کی وجہ سے یہاں پہ پہلے سے بہت زیادہ یہ چیز بڑھ چکی ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہی. ویسے جو پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ بتایا جاتا ہے, آئی تھنک اٹ از اباؤٹ 58%. اس میں سے مدرسے والے کتنے ہوں گے؟ میرا تو خیال ہے سر مدرسے یہاں پہ زیادہ ہیں اور اسکول کالجز کم ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے مولوی ہیں یہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں, اور یہاں کے جو بچے جن کو ان کے ماں باپ پتہ نہیں کیوں مدرسوں میں داخل کرا دیتے ہیں, ان کو یہ جہادی بنا رہے ہوتے ہیں. کہ کسی کو کہیں گے غزوہ ہند میں چلے جاؤ, کسی کو کہیں گے کافروں کو مار دو, کسی کو کچھ سکھا رہے ہوں گے. ابھی ریسنٹلی بھی ایک جماعت اسلامی کے لیڈر بھی ہیں وہ, اور انہوں نے یہ کہا تھا, ان کا سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے, جب انہوں نے یہ بات کی تھی کہ لوگوں کو چاہیے اپنے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن نہ کروائیں, اس کے بجائے ان کو جہاد پہ بھیجیں. اور اپنا خود کا بیٹا جو ہے وہ کینیڈا سے پڑھ کر آیا ہے, تو اس پہ لوگوں نے بہت کرٹیسائز کیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو تو کینیڈا بھیج دیا اور دوسروں کے بچوں کو آپ اس طرح بات کرتے ہیں. اصل میں یہاں پر ایک بہت بڑا ریزن جو ہے نا وہ پاپولیشن کا بھی ہے, جو کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. جب یہ جو چھوٹے گھر ہوتے ہیں, یا کہنا چاہیے چھوٹے ایریاز میں جب لوگوں کے اتنے سارے بچے ہوتے ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کیسے پڑھیں, کیسے پڑھائیں یا کیسے پالیں, تو وہ ان بچوں کو دے دیتے ہیں مدرسے والوں کو, اور اس کے بعد ان سے کوئی نہ ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے نہ کوئی انہیں پوچھتا ہے. وہ سمجھتے بس ٹھیک ہے یہ وہاں پہ پڑھ رہا ہے اور کوئی دین کی کتاب پڑھ رہا ہے اور وہیں پہ کھا پی رہا ہے. تو یہ انہی بچوں کو بچپن سے یہ لوگ جب ان کا برین واش کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جی کوئی بھی جو اسلام کے اندر نہیں ہے یا نان مسلم ہے اس کو مار دو, یہ کر دو, جہاد پہ چلے جاؤ. حوروں کے کہانیاں سناتے ہیں کہ حوریں ہوں گی. ابھی جیسے ریسنٹلی عمران خان صاحب نے, جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے ایک ٹی وی چینل کو, اور کہا کہ جی لیڈیز کے ڈریس کی وجہ سے ریپ ہوتے ہیں, تو ان کو کوئی یہ بھی بتا دے کہ مولانا طارق جمیل تو کہہ رہے تھے کہ وہ جو حوریں ہوں گی انہوں نے 100 ڈریس پہنے ہوں گے پھر بھی باڈی نظر آ رہی ہوگی. تو جب اس طرح کی باتیں یہاں پر کی جائیں گی تو یہاں پہ ظاہر ہے میجورٹی آپ کو اسی مائنڈ سیٹ کے لوگ ملیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کسی اپر کلاس میں چلے گئے تو وہ کچھ اور طرح کی سوچ رکھتے ہیں. میجورٹی انفارچونیٹلی لوگ اسی طرح کے ہیں اور ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. اور مجھے تو ابھی میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ شاید تم اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کو کہتی ہو شاید تمہیں چھوڑ بھی دیں, یا ملا تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو میں نے کہا نہیں, میں تو بولتی رہوں گی. تو لیکن یہ ہے کہ بالکل, اور جو باتیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں نان مسلمس نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں, اور جس طرح سے ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں اب تو سبھی جان گئے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ملا کسی کے قابو میں نہیں آ رہی. یہ تھوڑے سے ہوتی کہ کبھی یہ کوئی سیٹ نہیں لے پائے, کبھی گورنمنٹ نہیں بنا پائے, لیکن ہر گورنمنٹ کا حصہ ضرور ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے ہر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ان سے دبی ہوئی ہوتی ہے, اور اب تو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور فوج بھی آدھے سے زیادہ اسی مائنڈ سیٹ کی ہو گئی ہے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے پاپولیشن کنٹرول کی بات کہی, آپ دھیان رکھیے 71 میں بنگلہ دیش بنا تھا, اور اس ٹائم پورے پاکستان کو اگر ایک یونٹ لے لیں تو جو ایسٹ پاکستان تھا اس کی پاپولیشن پورے پاکستان کی پاپولیشن کے 56% تھی. آج اگر اسی کو پھر سے ایک یونٹ لے کے دیکھیں تو اب وہی پاپولیشن 46% ہے ان کی. تو اس کا مطلب انہوں نے تو قابو کر لیا, اور پاپولیشن بھی قابو کر لی, ان کی پر کیپٹا انکم بھی اب اس وقت تو انڈیا سے بھی زیادہ بتا رہے ہیں. کووڈ ٹائم میں تھوڑی سی انڈیا سے بھی اوپر چلی گئی ان کی, اور پاکستان سے تو خیر بہت ہی اوپر ہو گئی, پاکستان سے تو 1.5 گنی ہے. تو یہاں کے حکمرانوں کو, خاص طور سے فوج کو, کیونکہ فوج میں تو ملوں کا میرے خیال سے اتنا اثر نہیں ہے, استعمال ضرور کرتے ہیں وہ ان کا. تو جب فوج یہ رول کر رہی ہے تو فوج اس طرح کے چھوٹے موٹے ریفارمز تھوپ نہیں سکتی کیا؟ وہ تو ان کا تو کام ہی رہا ہے ہر چیز کو تھوپنا. وہ تو نظام تک تھوپ دیتے ہیں, وہ تو پرائم منسٹر تک تھوپ دیتے ہیں. پھر بھی
نہیں سر، میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ ہمارے یہاں تو جو اب آدھے سے زیادہ فوج ہے، جو آدھے سے زیادہ آرمی میں لوگ ہیں، وہ بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ہیں. ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ اسلام ہو جانا چاہیے، شریعت نافذ ہو جانی چاہیے، اور اس طرح کی باتیں اگر وہ کریں گے، جب پورا پورا ملک ہی جو ہے وہ اس طرح بات کر رہا ہو، تو اس میں فوج کیسے الگ رہ سکتی ہے؟ فوج میں بھی اسی طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو یہی بات سوچتے ہیں، اور اسی طرح کے لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی لوگ آپ کو باہر سڑک پہ آپ جائیں گے تو آپ کو وہی لوگ ملیں گے روڈ کے اوپر جو لوگ گھوم رہے ہیں. تو جب میجورٹی ہی ایسی ہوگی، جو تھوڑے سے لوگ جو جن کا دماغ ابھی تک خراب نہیں ہوا ہے، اگر وہ آپ کو اتنے کم لوگ بات کریں گے تو ان باقیوں پہ اثر تو نہیں ہونا. لیکن کوشش تو سب یہی کر رہے ہیں، کیونکہ اب ان کو ایک طرف تو یہ ایف اے ٹی ایف میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے ہیں کہ اس میں بہت سے پوائنٹس میں کچھ پوائنٹس اس طرح کے بھی ہیں جو یہاں پر ملا مافیا اور ان کے وجہ سے ہوتے ہیں، طالبان اور ٹیررزم. لیکن ساتھ ہی وہ پھر جب کسی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جاتے ہیں فورن منسٹر یا پھر پرائم منسٹر، تو وہ عجیب سی بات کر لیتے ہیں. یعنی 1 سال ہو گیا جب پرائم منسٹر نے یہ بات کی تھی کہ اسامہ بن لادن کو وہ شہید بتا رہے تھے، اور 1 سال کے بعد فورن منسٹر انٹرنیشنل میڈیا پہ گئے، اور 1 سال کے بعد بھی ان کے پاس اس کا کوئی رپلائی نہیں تھا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو اس کا کچھ نہیں پتا، اور وہ ایسے کر کے نکل آئے. تو 1 سال کے بعد ان کو یہ نہیں پتا کہ آخر انہوں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو لوگ اسی طرح کے، اور آپ کو تو معلوم ہی ہے ہمارے تو فورن منسٹر جو ہیں وہ بھی ایک طرح کا مدرسہ یا ایک طرح کی کہنا چاہیے، اور ریلیجس انہوں نے بنا رکھا ہے، وہ چلاتے ہیں. تو جب لوگ ہی سب ایسے ہیں تو پھر وہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ ایجوکیشن کی طرف کیسے جائیں گے؟ ہمارے یہاں سے تو کوئی سائنٹسٹ نہیں نکلتا، ہمارے یہاں سے تو کوئی ایسا آئی ٹی ایکسپرٹ یا پائلٹ یا کوئی اس طرح کا انٹرنیشنل لیول کا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی پاکستان سے نکلے. اور زیادہ تر تو ہمارے یہاں اسی عام سی ایجوکیشن ہے، بلکہ ایجوکیشن کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بھی بہت خراب ہے. اور وہ انہی لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اٹھا کے اور سب جو ہے وہ مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں، یا اسی طرح کی تعلیم دیتے ہیں. جو باہر ہیں اسکول کالجز میں جا رہے ہیں، ان کا بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے. اب یہ جو بات جیسے کرتے ہیں کہ لیڈیز کو ایسے رہنا چاہیے، یہ ڈریس پہننا چاہیے، یہ ڈریس نہیں پہننا چاہیے، تو کوئی ان سے پوچھے کہ اچھا چلیں لیڈیز نے یہ ڈریس پہنا، ایسا ہوا ویسا ہوا. لیکن یہ جو چھوٹے بچوں کے ریپ ہوتے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. جو 4 سال کے 6 سال کی بچیاں ہیں، بچے ہیں، یہ تو مطلب بکریوں کو نہیں چھوڑتے، تو پھر بکریاں، دمبے، باہر جو جانور بنے انہوں نے کیا پہنا ہوتا ہے؟ تو آئی ایم سوری، میں بہت روڈ ہو رہی، لیکن مجھے بہت غصہ آتا ہے اس طرح کی سر چیزیں دیکھ کے. کیونکہ جب ایز اے پاکستانی جب ہم کہیں کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے جب وہ ہمیں اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور اوپر سے ہمارے لوگ بجائے اپنی غلطی کو ماننے کے، بجائے اس کو ٹھیک کرنے کے، ہم کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی چیز نہیں ہے. اور لوگ اسی طرح کے کمنٹس کرتے ہیں، اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ چیز ٹھیک ہوتی بھی اس لیے بھی نظر نہیں آ رہی کہ جب آپ کی گورنمنٹ جس کو یہ کام کرنا ہے، جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ پاکستان میں ان سب چیزوں کو ٹھیک کرے، وہ بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ہیں، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، تو کیسے ٹھیک ہوگا؟